سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، بے شک یہ ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر رشتہ داری کے حقوق کا بیان تھا، یہاں سے رشتہ داری کے حقوق میں سے کچھ خاص حقوق کا تذکرہ شروع ہے۔ وہ خاص حق یتیم کے مال سے متعلق ہے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اگر ماں بھی فوت ہو جائے تو اور زیادہ وہ بے کسی اور بے بسی کا شکار ہے، ورنہ باپ کے فوت ہو جانے سے اس کے سر سے ایک جو سایہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک حادثہ اور المیہ کم و بیش ہر معاشرے میں پیش آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی پیش آتا تھا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے۔ اور جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں ان کے لیے بہت تلخ اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ زندگی ان کے لیے ایک بالکل مختلف ہو جاتی ہے، جو باپ والے بچوں کی زندگی اس سے بہت مختلف ہو جاتی ہے، اور ان کی جو دلجوئی اور دلداری ہے بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ۔ آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی کی، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، اور دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انسان جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یعنی چاہے وہ عام انسان ہے، اس کے دیگر اعمال کو بہت زیادہ چاہے نہ بھی ہوں، لیکن اس کی زندگی میں یہی ایک عمل اتنا بڑا ہے کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے قدموں کی خاک کو بھی بڑے بڑے ولی غوث قطب ابدال ترستے ہیں، ان کے وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم جب کسی کی پرورش میں آ جاتا تھا تو کچھ بے احتیاطیاں اور بے اعتدالیاں ہو جایا کرتی تھی، جن میں سے ایک یہ ہوتی تھی کہ یتیم کا مال بس ہڑپ کر کے کھا گئے، چونکہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، بالعموم رشتہ دار ہی ہوتے تھے، چچا ہو، ماموں ہو، یا کوئی اور اس طرح کا ہو، یا پھر کوئی غیر ہو، لیکن اس کی پرورش میں جب یتیم آتا تھا تو وہ پھر مال کو اپنا شیر مادر سمجھتا تھا۔ تو اس کو بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہو، یعنی خود نہ لے کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ ان کا مال ہے، ان تک پہنچاتے رہو مناسب ترتیب سے۔ آگے اس کا کچھ مزید تفصیلات آئیں گی۔ تو کیونکہ یہ مال بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اسی رکوع کے آخر میں آ کر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ بظاہر تو مال وہ کھا رہے ہیں، دنیا کی چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں آگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ جو ہے وہ سرخ ہوئے پڑے ہوں گے، جیسے آگ دہک رہی ہوتی ہے، جیسے بھٹی میں
آگ کے انگارے ہوتے ہیں، کوئلے ہوتے ہیں، یہ لوہا سرخ ہو کے دہکتا ہے، اس انداز سے ان کے منہ سرخ ہوئے پڑیں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ تو یہ بہت بہت جیسے کفالت شریعت میں جو عمل بہت بڑا فضیلت کا باعث ہے، اس کا جو الٹ معاملہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ عذاب اور وبال کا باعث ہے۔ تو یتیم کی کفالت خود اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت اور اجر کی چیز ہے، تو اس میں کوتاہی برتنا یہ اس سے زیادہ پھر وبال کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں 3 حکم بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یتیموں کا مال ان کو دو، یعنی 2 مطلب ہے دینے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی رہے ان کے اوپر ان کے اموال میں سے خرچ کرتے رہو مناسب انداز میں، اور جب تک وہ نابالغ ہیں، ناسمجھ ہیں، تو پورا مال ان کے حوالے نہ کرو، اپنی کسٹڈی میں رکھو، اپنی نگرانی میں رکھو، اور لیکن اس کا حساب کتاب سب کچھ الگ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مال تمہارے مال میں شامل ہو جائے اور کچھ ناجائز ہو جائے۔ اور جب وہ پھر بڑا ہو جائے تو پھر اس کو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب بڑا ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اب وہ خود اس کا تصرف کرے گا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ خبیث کو طیب کے ساتھ نہ بدلو۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ یتیم کا چونکہ مال ہے، اس کو کوئی والی وارث نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کے مال میں کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو اٹھا لیا اور اپنی اچھی چیز وہاں رکھ دی۔ کوئی جانور ہے، کوئی بکری ہے تو اچھی بکری وہاں سے اٹھا لی اور دوسری جو اپنی جو ہے وہ وہاں رکھ دی۔ تو یہ بھی ایک تھا کہ اچھا مال لے لیا اور برا مال رکھ دیا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ ان کو بالکل دینا ہی نہ، اپنے پاس رکھ لینا، اور یا ضرورت کے وقت میں ان کے اوپر خرچ نہ کرنا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تبدیلی کر لینا، اچھی چیز اٹھا کر بری رکھ دینا۔ اب یہ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے مال ملا دیا آپس میں، لیکن ملانے میں نیک نیتی شامل نہیں ہے، بلکہ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بہانے سے جو ہے وہ اچھی چیزیں یا ہم بھی اپنا بھی کھائیں گے اور ساتھ چلو اس کا بھی کھاتے رہیں گے۔ تو یہ والا ملانا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے، اس کو یہاں منع فرما دیا۔ باقی رہا ویسے ملانا، خلط کرنا، اس کی شروع میں تو اجازت نہیں تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے جن کی کفالت میں یتیم بچے تھے تو وہ انہوں نے کیا کیا، جا کر ان کے ہانڈی بھی الگ کر دی، کھانا بھی الگ، ان کا آٹا الگ، ان کی ہر چیز، دانے الگ، سب چیزیں بالکل جدا جدا کر دی۔ اور اب ہوتا یہ تھا کہ بچہ ہے وہ اس دن اس کا سالن پکا ہے تو اس نے نہیں کھایا، اب وہ کھا نہیں سکتے، گھر والے بھی ڈر گئے کہ یہ تو آگ کھانی ہے، اس لیے وہ پھر خراب ہو رہا ہے، ضائع ہو جاتا تھا۔ تو یہ حرج تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آسانی فرما دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ فرمایا کہ اتنے بڑے پیمانے پر، باریک پیمانے پر ان کے اموال جدا جدا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو کہ اکٹھا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائی آپس میں اکٹھا کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ فرما دیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یہ ذہن میں ضرور رہے کہ اس ملانے میں تمہاری نیت کیا ہے اور تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس بہانے ہم یتیم کا مال کھائیں گے تو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور اگر مقصد یہ ہے کہ نہیں یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے گا تو یہ بھی اللہ جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں اور پھر تمہارے طرز عمل کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ کو انسان کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں ہے، بلکہ مقصد تو احکامات پر عمل پیرا کرنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اس میں تیسرا حکم یہ بیان فرما دیا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا کہ یہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب یہ حبشی زبان کا اصل میں لفظ ہے، اور لیکن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں زبانوں میں اس کا معنی ایک ہی ہے۔ وہاں بھی یہ بہت بڑے گناہ کے لیے کہتے ہیں، اور پھر حوب خود بڑا گناہ ہے، اور ساتھ میں لفظ جوڑا کبیرہ، یعنی بڑا گناہ ہے اور وہ بڑا پھر بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ گویا
کہ حوب کا لفظ اس کی پوری جو سنگینی ہے اور اس کا پوری جو بڑائی ہے اس کو سمیٹنے سے گویا قاصر ہے. پھر ساتھ اس کو یہ جوڑا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کی وراثت جو ہے وہ مال کے حوالے سے، یہ تو وہ کوتاہیاں ہیں جو لوگ بالعموم کیا کرتے تھے. کچھ کوتاہیاں ہمارے زمانے میں بھی ہو جاتی ہیں. کیوں کہ جو ہی مثلا باپ فوت ہوا، کچھ وارث بڑے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں. بچہ جب تک نابالغ ہے اس وقت تک یتیم ہے. حدیث پاک میں ہے لا یتم بعد احتلام، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یتیم نہیں رہتا، پھر وہ اپنے کار مختار ہو جاتا ہے. تو نابالغ جب تک ہے اس وقت تک وہ یتیم ہے، اور اس کے مال کو آپ اپنے کسی مقصد سے استعمال نہیں کر سکتے، چاہے 1 روپیہ ہی ہو. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب باپ فوت ہوتا ہے، بالخصوص ادھیڑ عمر میں یا جوانی میں، تو اس کے کچھ بچے تو چلو بالغ ہوئے، ورنہ بہت سے بچے نابالغ ہوتے ہیں، ورثاء نابالغ ہوتے ہیں. اور جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے انسان کی تو اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ایک سوئی ہو یا ہوائی جہاز ہو، گھر ہو، کپڑا ہو، جوتی ہو، جو ہے وہ ٹوپی ہو، اینک ہو، گھڑی ہو، سب چیزوں کے اندر سب ورثاء کا حق آ جاتا ہے. اب اس جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرتے وقت یا اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر دے دی جاتی ہیں، یہ فلاں لے جائے، یہ فلاں لے جائے، یہ فلاں لے جائے، حالانکہ ان میں سے ہر چیز میں یتیم بچے کا حق ہے. اور پھر بعض جگہوں پر جو ہے وہ اسی مال میں سے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. یتیم کا مال کھا رہے ہوتے ہیں بے خبری میں، بے ہوشی میں، اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تو نابالغ بھی ہیں اس کے اندر، اور نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. یعنی اگر زبان سے کہہ بھی دے کہ میرا مال ٹھیک ہے استعمال کر لو تو بھی اعتبار نہیں، شریعت اس کو کالعدم سمجھتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے اس کو مال کا کھانا حلال نہیں ہے. کسی وارث کو اگر خود کوئی ایسا کام کرنے کا جذبہ ہے اور وہ چاہتا ہے، کوئی ایصال ثوابی کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو مشترکہ میراث میں سے نہیں کر سکتا. اپنے حصے الگ کریں، پہلے تقسیم کریں. اس کو تقسیم کرنے کے بعد بالغ ورثاء جو ہیں وہ اپنے حصے میں سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، یتیم کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس کی اجازت کے ساتھ بھی نہیں چھیڑ سکتے. تو اس حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ غفلت میں، بے دہانی میں یہ گناہ ہو جایا کرتا ہے. ایک اللہ والے کسی بزرگ تھے، وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ جل رہا تھا، وہ بھی اس کا آخری وقت آ گیا تو وہ فوت ہو گیا. جو ہی اس کا سانس اکھڑا، ختم، جدا ہوا، تو انہوں نے جو چراغ تھا اس کو فوراً بجھوا دیا، اس کو بند کر دو. اور پھر اپنا چراغ منگوایا اور اس کو جلایا. تو میں کہ پہلے جب تک ہم بیٹھے تھے تو یہ زندہ تھا، یہ چراغ اس کا تھا، اس کا تیل اس کا تھا، اس کی بتی اس کی تھی، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اب یہ اس کا نہیں رہا، اب یہ ورثاء کا ہو گیا، اور ورثاء میں نابالغ بھی ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر ہم کیسے استعمال کریں اس کو؟ یعنی لوگ احتیاط کرنے والے اس حد تک احتیاط کر گئے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آمین.